الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آج کی یہ پر رونق نورانی مجلس کے منتخب صدر محترم اور قابل قدر و تمام علماء عظام جو تشریف فرما ہیں، خصوصاً آج کے اس پروگرام کے روح رواں صد قابل تعظیم جناب حضرت شیخ مولانا ریاض احمد صاحب مدظلہ العالی، جن کی نسبت سے مجھ جیسا احقر کا یہاں آنا ہوا ہے، اور آج کے اس نورانی مجلس میں آپ تمام کے دلوں کو لبھانے والی شخصیت شیر اڑیسہ مقرر شعلہ بیان جناب حضرت مولانا نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سبوں کو آج کی یہ مجلس مبارک ہو۔
یہ جلسہ آپ سبوں کو مبارک ہو اور پورے علاقہ والوں کے لیے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ کی یہ بستی کوئی چھوٹی موٹی معمولی بستی نہیں ہے، بہت کثیر تعداد پر مشتمل ہے یہ آبادی۔ بہت زیادہ یہاں آبادی ہے۔ اگر امرسی والے یہاں موجود ہوتے تو پھر اس طرح کا ایک پنڈال نہیں، کئی پنڈالوں کی ضرورت پڑ جاتی۔ بہرحال جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہی غنیمت ہے۔ آپ جتنے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سبوں کے لیے دل سے میری دعا ہے، اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی تھوڑا سا وقت مجھے ملا ہے اور اس مختصر سا وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں چند کلمات پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور میرے بھائیوں کو بھی عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت امت کے سامنے جو مسئلہ ہے، اس وقت امت کے سامنے جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہمارے سروں پر مڈلا رہی ہے، اس مصیبت اور پریشانی کا حل اور اس مسئلہ کا حل جلسہ کرنا اور سننا نہیں ہے۔ محض جلسہ کرنے سے یا کروانے سے، سننے اور سنانے سے ان پریشانیوں کا حل بالکل نہیں نکلے گا۔ پریشانی بہت بڑی ہے۔ جو وقت انگڑائی لے رہا ہے، ہمارے اوپر آنے والا جو وقت آ رہا ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ بڑا نازک ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، نیند کی خمار میں ہم ہیں، ادھر بادل گرج رہا ہے، بجلیاں گر رہی ہیں، طوفان شروع ہو گیا ہے، موسلا دھار بارش کے ساتھ اور ہم بڑی آرام کی نیند سو رہے ہیں۔
ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ جس مکان میں ہم سو رہے ہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ طوفان مکان کو لے جائے گا، بارشیں بھر جائیں گی، چھت گرنے والی ہے، دیواریں ٹوٹنے والی ہیں، اور پھر بھی کوئی بے وقوف سوتا رہے، وہ اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت نہ کرے، تو ایسا پرلے درجے کا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں چند منٹوں میں آج اسی مصیبت اور پریشانی کا حل بتا کر جاؤں گا۔ جو بیماری ہمیں لگی ہے اس بیماری کا علاج بتا کر جاؤں گا۔ آپ علاج استعمال کریں یا نہ کریں، دوا استعمال کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی بات ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ڈاکٹر کا کام پریسکرپشن بنا دینا، نسخہ بتا دینا، نسخہ کا استعمال نہ کرنا، دوائیاں نہ خریدنا، یہ کسی بیوقوف مریض اور بیمار ہی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں، میری قوم کے نوجوانوں، تمہارے پاس بہت عقل ہے، تمہارے پاس بہت کاروبار ہے، تمہارے پاس بہت مال ہے، تمہارے پاس عیش و آرام ہے۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے وہ خدا کا دین نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے وہ سچائی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے وہ امانت داری کی کمی ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ تمہارا اخلاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موج مستی سے، عیاشی سے، آرام عیش سے، عیش پرستی سے، دنیا پرستی سے، جاہ پرستی سے، مال اور دولت کے نشے میں رہ کر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسئلہ کا حل نہیں نکل سکتا ہے، پریشانی کا حل نہیں نکل سکتا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری پریشانی کا حل جس چیز کے اندر ہے تم تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہو۔ کبھی تمہارے حاشیۂ گمان میں بھی وہ بات نہیں آئی ہے کہ ہماری پریشانی کا حل کس میں ہے، ہماری مصیبت سے چھٹکارا کس چیز کے اندر ہے، ہمیں اپنے مسئلہ کا حل کہاں ملے گا، ہمیں اپنی بیماری کی دوائی کہاں ملے گی۔ مسلمانوں، ہمیں تو کینسر لگ گیا ہے، کینسر، لا علاج، تباہ کن، مہلک بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں۔ وہ دنیا کا نشہ ہے، ہم دنیا کے نشے میں مدہوش ہیں، ہم مال کی اور دولت کی چاہت میں، اس کے نشے میں چور ہیں،
اس کی چاہت میں ہم مگن ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اچھا برا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور میری بہنوں، ہوش میں آؤ۔ جب تک اللہ کی مدد ہمارے اوپر شامل حال نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہوگی، اللہ کا کرم نہیں ہوگا، اللہ کا احسان ہم پر نہیں ہوگا، اللہ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تب تک ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے۔ اس ذلت و رسوائی سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی ہے۔ اس انحطاط اور پستی کی دلدل سے ہمیں کوئی طاقت دنیا کی نہیں نکال سکتی ہے۔ ہم آئے دن بدن اور پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا ڈیموشن، ہمارا انحطاط آئے دن اور ہوتا جا رہا ہے، اور ذلت اور رسوائی کی مار ہمارے اوپر اور پڑ رہی ہے۔ کیوں نہیں پڑے گی؟ شراب پینا ہمارا بڑھ رہا ہے، جوا کھیلنا ہمارا بڑھ رہا ہے، سود کھانا ہمارا بڑھ رہا ہے، زنا کاری ہمارے گھر گھر میں عام ہو جا رہی ہے، جھوٹ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ صبح شام چھوٹا کاروبار ہو، بڑا کاروبار ہو، مالک ہو، مملوک ہو، کارخانہ والا ہو یا اس کا لیبر اور مزدور ہو، جھوٹ کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ صبح ہوئی ہماری جھوٹ شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب ہماری برائیاں بڑھ رہی ہیں، جب ہمارا جرم بڑھ رہا ہے، جب ہمارا کرائم بڑھ رہا ہے، جب ہمارا گناہ بڑھ رہا ہے، جب ہماری بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، جب ہمارا کرپشن بڑھ رہا ہے، تو ذلت کیوں نہیں بڑھے گی؟ اللہ کا مار کیوں نہیں آئے گا؟ آنا ہی ہے۔ اور اللہ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ جب کسی قوم کو پست کرنا چاہے، تو اس ذلت اور پستی سے دنیا کی کوئی طاقت اسے اٹھا نہیں سکتی ہے۔ اور کسی قوم کو اگر اللہ عزت دینا چاہے، عروج پر لانا چاہے، تو اس قوم کو ترقی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ یہ عروج اور زوال کا مالک اللہ ہے، یہ ترقی اور تنزلی کا مالک اللہ ہے، یہ بلندی اور پستی کا مالک اللہ ہے۔ اونچا کرنے والا، بلند کرنے والا، عزت دینے والا بھی وہی مالک ہے، گرانے والا، پست کرنے والا، ذلیل کرنے والا مالک بھی وہی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، کیا تم دنیا کی کوئی ایسی تاریخ دکھا سکتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اس 1440 سال 42 سال گزر رہا ہے۔ کیا اس زمانے اور عرصے کے درمیان کوئی ایسی تاریخ دکھا سکتے ہو، کوئی ایسا وقت تم دکھا سکتے ہو
کہ جس زمانے میں، جس وقت میں کہ کوئی ایسی تاریخ بنی ہو کہ مسلمان اللہ سے دور ہٹ گئے ہوں، اللہ کے نبی سے دور ہٹ گئے ہوں، دین اور شریعت سے ہٹ گئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمان قوم کو عزت کا تاج پہنایا ہو، اور یعنی عزت کے اونچا مقام پر ان کو بیٹھایا ہو، ایسی آپ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ جب جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی ہے، جب جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا ہے، پسے پشت ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تب ان مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صرف ایک حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اسی حدیث پر میری بات چل رہی ہے، اور اسی حدیث پر بات ختم کروں گا۔ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہم سے راضی نہیں ہوں گے، تب تک یہ دنیا ہم سے راضی نہیں ہوگی۔ رب راضی تو سب راضی، اور رب ناراض تو سب ناراض۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں رہبر بنا کر، اللہ نے تمہیں قوم کا لیڈر بنا کر، قوم کا رہنما بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ تم اپنے کو غیروں کی طرح مت سمجھو، اپنی ذات کو دوسرے کی طرح مت سمجھو۔ تمہاری ذات چنندہ ہے، تمہاری ذات منتخب ہے، تم سلیکٹڈ ہو اللہ کی طرف سے۔ مسلمانوں، تم سلیکٹڈ ہو، تم منتخب ہو، چنندہ ہو، تمہیں امت کے لیے چنا گیا ہے، تمہیں دنیا والوں کے لیے چنا گیا ہے، تمہیں رہبری کے لیے چنا گیا ہے، تمہیں نمائندگی کے لیے چنا گیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جس کو نیتا چنا جائے، جس کو لیڈر چنا جائے، انتخاب کیا جائے، وہ نیتا ہی چور ہو، وہ نیتا ہی اگر غدار ہو، وہ نیتا ہی اگر گنڈا ہو، تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ یعنی مسلمانوں، تم تو دنیا والوں کے رہبر بن کر آئے ہو، اور تمہارا ہی اگر یہ حال ہو تو دنیا والوں کا کیا حال ہوگا؟ اور کسی قوم کو تباہ کرنے پر اگر اللہ آئے نا، تو اگر مچھر کو بھی اللہ اس قوم کو تباہ کرنے پر مسلط کر دے، تو وہ مچھر بھی اس قوم کو تباہ کر دے گی۔ اللہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے پر آئے اور تباہ کرنے کا فیصلہ مچھروں کے ذریعے سے کرے، تو وہ مچھر بھی اس قوم کو تباہ کر دے گی۔ کیا اس کے نظیر ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس نمرود کو ایک ننگڑا مچھر نے تباہ کر دیا تھا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں، ایک ہی علاج ہمارے پاس ہے۔ تم جس کے بندے ہو، جس کے غلام ہو، جس نے تمہیں نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جس نے تمہیں رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جس نے تمہیں چنا ہے اس دنیا والوں کی رہبری کے لیے، مان لو اس کی، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رب ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رب ناراض تو سب ناراض۔ تم سدھر جاؤ گے تو دنیا سدھر جائے گی، تم بگڑ جاؤ گے تو دنیا تمہارے اوپر بگڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمہیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے اور ایک چھوٹا سا ایک مجمع یہاں موجود ہے،
حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ امرسی کی آبادی اتنی زیادہ ہے، اتنی گھنی بڑی آبادی پر یہ بستی مشتمل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ایسے کئی پنڈال ہوں تو بھی کم پڑ جائے گا۔ یہاں اتنے لوگ آ سکتے تھے، جبکہ یہاں اتنی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں اور اتنے بڑے بزرگ آ رہے ہیں اور شعلہ بیان اور ہندوستان کے اتنے مایہ ناز مقرر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجمع کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر بھی غنیمت ہے جو آپ آئے ہیں۔ مجھے تو امرسی والوں سے بھی اتنی امید نہیں تھی۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت کے خاطر اتنا بڑا مجمع ہو گیا ہے۔ اللہ آپ سب کو قبول فرما لے اور آخری دعا تک ہمارے بہت بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم علماء بہت ان کے گرویدہ ہیں اور ان سے ہم لوگ بیعت ہیں، ان کی نسبت سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت کی دعا لے کر جائیے گا۔ دعا بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ مسلمانوں، تم دعا کے بغیر مت جانا۔ ایک عجیب ہماری فطرت ہو گئی ہے، اگر کسی مقرر کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ہم سر کے اٹھ کر چلے جانے لگتے ہیں۔ افسوس ہمارے حال پر۔ ہمیں دعا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں ہے۔ بس ایک یعنی طبیعت کا ذائقہ لینے کے لیے، ایک لذت حاصل کرنے کے لیے، ایک سننے کا شوق، کان کا ذوق حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دل سے نہیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دل سے باتوں کو سنو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی عشاء کی نماز میں نے بھی یہاں ادا کی ہے الحمدللہ، اور عشاء کی نماز میں 2 ہی صف تھے یہاں مسجد میں، بس اتنے ہی لوگ۔ وہ بھی آج جلسے کا دن ہے اور اس میں میرے خیال سے ہم علماء ہی ایک صف تھے پورے۔ مسلمانوں، تمہارے مسئلہ کا حل تو نماز میں ہے، دعاؤں میں ہے، پاکیزگی میں ہے، سچائی میں ہے، امانت داری میں ہے، ایمانداری میں ہے، حلال خوری میں ہے۔ آؤ، اللہ کے گھر کو آباد کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں لمبی سجدہ کرو، دعائیں مانگو، اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ، آنسو تو بہاؤ ایک قطرہ، پھر اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں دیکھو۔ اس کے لیے تیار نہیں ہو مسلمانوں، تم اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ شراب پینے کے لیے تیار ہو، شراب کے اڈوں کو جمانے کے لیے تیار ہو، جوا کے اڈوں کو جمانے کے لیے تیار ہو، زناکاریوں کے اڈوں کو جمانے کے لیے تم تیار ہو، سارے گندے اعمال کے لیے تم تیار ہو، ساری برائیوں کے لیے تم تیار ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ بہرحال ہمارے آج کے اس جلسہ کی جو سب سے اہم نسبت، سب سے اہم مقرر اور روح رواں، میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، جناب حضرت ہندوستان کے بہت مشہور اور معروف شخصیت اس وقت ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ان کا نام و نمود ہے، ان کا چرچا ہے، ان کا بیان پورے ہندوستان میں ہوتا ہے اور بڑی اونچی نسبت رکھنے والے ہیں۔ کریم الجرشہ، شریف النسب۔ تو حضرت میری مراد مولانا نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، تو بات تو آگے میں اب کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو جو میں نے حدیث پڑھنے کا ارادہ کیا، جس پر بات کرنی تھی، وقت کی قلت کے بنا پر میں اپنی بات کو، اپنی معروضات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، مجھ سے کہیں بہتر
حضرت آپ حضرات کو تفصیل کے ساتھ میرا مضمون کو ضرور واضح کریں گے، اور حضرت الحمدللہ صاحب اہل زبان ہے اور کافی عبور رکھتے ہیں، ان کو ملک کا حاصل ہے، الحمدللہ بڑے عالم ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ خوب امت کو ان سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔